حکومت اور حکومتی اتحاد کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اس کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے، تکنیکی اعتبار سے حکومتی اتحاد اس کارروائی کا حصہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک سیاسی جماعتوں کو فریق نہیں بنایا گیا۔ مگر مجھے یقین ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی تکنیکی بنیادوں پہ ہی کھیل رہے ہیں، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور ان کی طرف سے صرف سیکرٹری دفاع کو اور سیکرٹری خزانہ کو جو بلایا گیا ہے، تو اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک فل کورٹ کی جو ریکویسٹ ہے، جو اٹارنی جنرل فار پاکستان جو کہ ایک آئینی عہدیدار ہیں، ان کی طرف سے جو کی گئی تھی، وہ ریکویسٹ انہوں نے اسی وقت سرسری انداز میں مسترد بھی کر دی ہے۔ اور ان کے نزدیک اب یہ مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ 3 ججوں نے سننا ہے یا فل کورٹ نے سننا ہے۔ ان کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 9 ججوں میں سے 6 ججوں نے ان 3 ججوں کے ساتھ عملی طور پہ بیٹھنے سے انکار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ 3 ججوں کی شخصیت نہ بھی ہو تو آئین اور قانون ضرور ہے، اور پہلے 9 سے 7 ہوئے، 7 سے 5 ہوئے، 5 سے 4 ہوئے، اور اب 3 جج رہ گئے۔ مگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال بظاہر بضد ہیں کہ وہ اب ان 3 ججوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی اس کیس کا، اس اہم ترین کیس کا فیصلہ کریں گے۔ اور باوجود اس کے کہ ان 3 میں سے 2 جج ایسے ہیں کہ جو اس شروع کے بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے پولیس افسر CCPO ڈوگر کے تبادلے کا کیس سنا تھا، اور اس دوران جسٹس اعجاز الاحسن وہ جج ہیں جو اس 3 رکنی بینچ میں شامل ہیں، جنہوں نے اختیار نہ ہوتے ہوئے بھی آئینی عہدیدار چیف الیکشن کمشنر کو اپنی عدالت میں چند گھنٹوں کے نوٹس پہ طلب کیا، اور پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ان کے اپنے ہی لکھے ہوئے ایک 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے مطابق وہ خود سو موٹو میں کسی عہدیدار کو طلب نہیں کر سکتے تھے، تو وہ انہوں نے معاملہ جو ہے ایک نوٹ کی شکل میں چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ اور جسٹس اعجاز الاحسن ہی وہ جج ہیں کہ جن پہ جب اعتراض ہوا تھا کہ یہ 9 رکنی بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتے، تو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کو اس بینچ سے ریکیوز کرنا پڑا، دستبردار ہونا پڑا تھا۔ اور بدقسمتی سے اب یہی معزز جج جو ہے اس 3 رکنی بینچ میں بھی شامل ہیں، اور جسٹس منیب اختر بھی بعد میں اس بینچ کا حصہ بن گئے تھے جس بینچ نے CCPO لاہور کے تبادلے کا معاملہ ٹیک اپ کیا تھا۔ اور آپ کو اس بات پہ عجیب لگے گا کہ CCPO لاہور نے جس کی درخواست پہ اتنا بڑا سو موٹو ہوا اور فیصلہ ہوا، وہ بعد میں وہ درخواست ہی واپس لے لی۔ حکومت کے لیے اہم نہیں ہے، یہ خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ جی مالک، اوور ٹو یو ناؤ، ذرا بتائیں ہمیں، تھوڑا سا براڈ پکچر لے کے دیں، براڈ لینس سے بتائیں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو۔ مجھے تھوڑا سا 2-3 منٹ دے دیجیے گا، میں تھوڑا سا پیشنٹلی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، پہلے بیک گراؤنڈ دیکھیں، 3 حقیقتیں کیا ہیں اس وقت۔ اس پورے کانفلکٹ میں 3 پارٹیز بن گئی ہیں، ایک ہے انسٹیٹیوشن، ایک ہے جوڈیشری، ایک ہے اپوزیشن عمران خان صاحب، بلکہ 4 رادر، اور ایک ہے حکومت۔ حکومت کسی بھی قیمت پہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی، اور وہ اس حد تک تیار نظر آتی ہے کہ اگر گورنمنٹ گر جائے، نظام گر جائے، مارشل لا لگ جائے، ایز لانگ عمران ڈزنٹ کم۔ یہ تو ہے ان کا پرسیپشن۔ دوسری چیز ہے انسٹیٹیوشن کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے عمران خان کی پالیسی سے، ان کے ریئیکشن سے، ان کی وینچفل جو ان کے خیال میں ایکشن ہوں گے اس سے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ نہیں ہو۔ عدالت ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہے، عوام کی بات چھوڑ دیں۔ یہ تو ہے اصل بیک گراؤنڈ۔ اب اس بیک گراؤنڈ کو کانٹیکسٹ میں لے کے اب آپ ڈیولپمنٹس دیکھیں۔ دیکھیں، میرا ویو بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ تھا جب 9 ممبر بینچ تھا، جب 7 ممبر بینچ ہوا، 5 ممبر بینچ ہوا۔ میرا ویو یہ تھا کہ یار جو مرضی کہتے رہے حکومت، جو مرضی رہے کہتے، یہ 5 ممبر بینچ بھی فیصلہ دے، اگرچہ اس فیصلے کا پتہ سب کو۔ لیکن جب 3 پہ بنا تو فرینکلی اب آئی فیل کہ اب پینڈولم سوئنگ ہو گیا ہے گورنمنٹ کے دلیل کی طرف زیادہ، کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا بھی دکھنا چاہیے، خالی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب جب سپریم کورٹ کے خود ججز کوشچن کر رہے ہیں اس بینچ کو، اور وہ متی نے بات بالکل ٹھیک کی تھی، تب 6 ججز بیچ میں سے خود ہی ہٹ گئے، اور پھر 2 ججز ایسے ہیں جو بالکل کنٹروورشل تھے رہے ہیں، اور وہ بائی نیم رہے ہیں، اور ان کو نے ریکیوز کر کے دوبارہ آ گیا، تو بڑے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ نہ گورنمنٹ فرشتہ ہے، لیکن نہ ہی چیف جسٹس بھی خدا نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرتے رہیں، اینڈ میں خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ اب مجھے اب کل کیا ہوتا نظر آتا ہے
دیکھیں گورنمنٹ اگر بوائک آؤٹ کر رہی ہے جیسے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا اور نصرت نے بالکل ٹھیک پوائنٹ کیا ہے, گورنمنٹ کر رہی ہے, پولیٹیکل پارٹیز تو ابھی ہیں ہی نہیں پارٹی اس میں. تو اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا سیکرٹریز اور ان کو بلایا ہوا, دیکھیں کل اگر یہی سپریم کورٹ کا بینچ پرائم منسٹر کو بھی بلائے گا نا ان کی حیثیت میں, تو ان کو آنا پڑے گا. بائیک آؤٹ کرنا کسی پروسیڈنگ کا اور کورٹ کے سامنے جانے سے انکار کرنا ان دا کیپیسٹی آف این آفس ہولڈر, یہ دو مختلف چیزیں ہیں, ان کو کنفیوز مت کریں. اس لیے جو ڈیفینس سیکرٹری آئے ہیں وہ بائی دا ورچو آف دیئر آفس, ان کو کورٹ بلائے گی, بائیک آؤٹ بھی ہوا تب بھی ان کو آنا پڑے گا. کل اگر وزیر اعظم کو بلائے گی تو کورٹ کو جانا پڑے گا, بھلے وہ پروسیڈنگس کو بائیک آؤٹ کر دیں, اپنا آرگومنٹ دینے سے انکار کر دیں. ابھی ایک مہینہ بڑا ہی خوفناک مہینہ ہوگا, کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ کورٹ کل نہیں تو پرسوں, خاص طور پہ جب انہوں نے آرگومنٹس نہیں دینے تو پھر تو آرگومنٹس رہ ہی تھوڑے سے گئے ہیں, وہ تو ایک دن میں ختم بھی ہو سکتا ہے کیس. وی مائٹ ہیو اے ججمنٹ بائی ٹیوزڈے لیٹس سے. جب یہ ججمنٹ ہوگی تو یہ یاد رکھیں کہ ایک بل سائن ہونے گیا ہوا صدر صاحب کے پاس, آئی تھنک 3 دن گزر گئے ہیں, فرائیڈے یا تھرسڈے کو گیا تھا, فرائیڈے کو. یہ میکسیمم ڈیلے ہو سکتا ہے 20 دن, 15 سے 20 دن میکسیمم ڈیلے ہو سکتا ہے. آج ہو گئی ہے اپریل, میکسیمم 20-22 اپریل تک یہ لا بن جائے گا. اب جو بھی یہ فیصلہ دے گی یہ بینچ, اس فیصلے کو وہ چیلنج کریں گے. چیلنج جب کریں گے تو نئے قانون کے مطابق نئے طریقے سے بینچ بنے گا, جس میں بندیال صاحب نہیں بینچ بنا سکیں گے, 3 ججز بنائیں گے, اور ٹاپ 3 ججز میں سے 2 ایک طرف ہیں اور بندیال صاحب جسٹس سردار ہیں, جسٹس قاضی سوری ہیں. جسٹس سردار صاحب کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے جب 5 ججز ایلیویٹ ہو رہے تھے تو اس میں جو کھل کے اپوزیشن ہوئی تھی, جس میں اشتر صاحب بھی بعد میں ریزائن کر گئے تھے, تو اس میں جسٹس سردار صاحب ووٹڈ اگینسٹ بندیال صاحب, ہی سائیڈڈ ود دی ادر سائڈ. لا کے مطابق 3 میں سے 2-1 کی ووٹنگ ہے بائی میجورٹی. سو اگر بندیال صاحب نہیں بھی مانیں گے تو جو بینچ یہ 2 لوگ بنا دیں گے وہی بینچ اپیل سنے گا. اچھا, اس کی کونوٹیشن بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ کل اگر یہ فیصلہ سنا دیں, پرسوں سنا دیں, اور گورنمنٹ اس فیصلے کو نہ مانے تو چوتھے دن وہ بلا کے پرائم منسٹر کو سیک نہیں کریں گے, وہ بلکہ اپیل میں گورنمنٹ جائے گی. تو یہ مہینہ بڑا ہی اس لحاظ سے خوف, اور یہ ابھی لیگل میں وی آر لوکنگ ایٹ اباؤٹ 30 days. اچھا, 30 days کا مطلب اگر 20 یا 22ویں دن یہ اپیل کر دیتے ہیں یا 25ویں دن بھی اپیل کر دیتے ہیں تو 30 اپریل سے پہلے ان کی اپیل آ جائے گی ان دا فیلڈ. تو یہ اب بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہو جائے گی کہ جو نیا بینچ بنتا ہے وہ کتنے دن میں کہ ہیئرنگ کرتا ہے ڈے ٹو ڈے, کیا وہ 30 سے پہلے دوبارہ اس کے آئدر اور فیصلہ کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ ہے ریالٹیز اور یہ ہے کنفیوژن. بالکل بالکل مالک, آپ نے ٹھیک کہا, یہ ہے ریالٹی. اور ناظرین بڑے ایک میں چیز جی بولیں. نصرت نے جو پوائنٹ آؤٹ کی نا ولی خان والی بات, بالکل یہ زبردست بات ہے. ہمارے سامنے سجاد علی شاہ کیس بھی ہے, لیکن ان تمام تاریخوں میں ایک چیز کامن ہے. یہ تمام 3-4 بڑے واقعات میں ہر اس واقعے کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری ایک پیج پہ تھے. جوڈیشری واز سپورٹڈ بائی دا اسٹیبلشمنٹ, اور بلکہ سجاد علی شاہ میں تو انہوں نے ٹھنڈ ہی کروا دی تھی, ٹھٹ کروا دیا تھا. جب انہوں نے ان سے مانگا 190 میں تو انہوں نے کہا جی ہمیں ڈیفینس کے تھرو آئیں, ہم جواب دیں گے. یہ پہلی بار اب ہو رہا ہے کہ کسی بڑے معاملے کے اندر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے, جوڈیشری دوسری سائڈ پہ ہے. جوڈیشری بھی دوسری سائڈ پہ جو ہے اب وہ ایک یونائٹڈ جوڈیشری نہیں ہے, اس میں بھی ٹوٹلی چینج ہو گیا. آج سے کچھ ماہ پہلے تک نسیم ہمیں بتایا جاتا تھا آف دا ریکارڈ جب لوگ ان کے ججز کے اندر سے کہ جی یہ 9-6 کی ڈویژن ہوئی بھی ہے, 9 جسٹس صاحب کے کیمپ میں ہے, 6 دوسرے میں ہیں. اب جب چیف جسٹس صاحب فل بینچ نہیں بنا رہے تو یہ پھر کلیئر ہے کہ یہ ایکویژن وہ نہیں رہی اور ان کا کیمپ پروبیبلی ان مائنورٹی آ گیا ہوا ہے. اب تو یہ کہا جاتا ہے ہمیں کہ جی وہ 11-4 پہ ہوا ہوا ہے. وی ڈونٹ نو, گاڈ ہم اس میں سیکولیٹ نہیں کر سکتے. بٹ اینی وے فل بینچ نام بننے کا مطلب ہے نا کہ شاید وہ ڈیسیژن وہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ جو ان کے خیال میں ٹھیک ڈیسیژن ہے. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, بات یہ ہے کہ لیکن اب یہ ایسی ایک گانٹ پڑ گئی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں مالک, آپ نے بڑی تفصیل میں بالکل صحیح بتایا ناظرین, کیونکہ یہ ہیں حقائق. اور ان باتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جیسے آلریڈی ہی از رن آؤٹ آف آپشنز, کیونکہ یہ بالکل بات درست ہے. جو بینچ اگلے بنیں گے اور دونوں سائڈز, پی ٹی آئی بھی آئے گی, اپیل کرے گی اگینسٹ دا لا, اور یہ جائیں گے ان اپیل اگینسٹ دی الیکشنز.